بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے. خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا ایک اعلان اور عمران خان دیاں 100 چیخاں پائیں اور وہ چیخیں آج پوری قوم نے سنی ہیں اور کتوں کی تو چیخ نکل رہی ہے. کیا کیا معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بتاؤں گا کہ آج عمران خان کے جو خطاب تھا اس کے مقاصد کیا تھے, اشارے کتنے کتنے سر تیرو اللہ کتنے کتنے سی کتنے کتنے درخواست سی, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. دیکھیں عمران خان نے آج جو خطاب کیا سر, اس خطاب میں ان کا جو مین 2 ٹارگٹس تھے نا وہ تھے, ایک جو تھے ظاہر ہے حمزہ شہباز شریف ضمنی الیکشن وہ تھا, اور دوسرا جو تھے وہ جنرل باجوہ تھے. نام نہیں انہوں نے لیا لیکن یہ ہے کہ سارے اشارے سارے کنائے ساری جو ہے نا باتیں وہ انہی کی طرف جا رہی تھیں. عمران خان صاحب نے سر آج اسلامی ٹچ دینے کے لیے واقعہ کربلا کا بھی ذکر کیا, کوفہ کے لوگوں کی مجبوریوں کا بھی ذکر کیا, اور امام حسین عالی مقام جو تھے ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یقین جانیے کہ عمران خان کا ان سارے واقعات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, ان کا اس بات پر کوئی یقین, یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا عمل سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہر دور میں یزید ہوتا ہے, تو بھائن تسی اس دور دے یزید دا نا ہی نہیں لے سکے. جو بھی آپ کے نزدیک یزید ہوگا, جو بھی ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں ہوگا, یہ تہاڈے جو نام لین دی ضرورت نہیں ہے تے پھر حسین دے راہ تے کیویں ٹرو گے حضور. یہ تو آپ جو چکر بازیاں آپ دیتے ہیں نا, تو آپ یہ ایک چکر دینے کی کوشش کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاص کمیونٹی کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے, کیونکہ چیزیں وہاں پر سر تھوڑی سی خراب ہو رہی تھی. خراب اس لیے ہو رہی تھی, میں آپ کو یہ اندر کی مخبری کر دوں کہ ایک دورہ کیا ہے سر ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ بلاول صاحب نے, کہاں کا, ایران کا, اور وہاں کے مذہبی پیشواؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں سر, اور یعنی جو وہاں کے مذہبی رہنما ہیں, لیڈر ہیں, شیعہ عالم دین جو ہیں ان کے ساتھ, اور سرکاری تو پھر ہونی سی, ظاہر ہے بلاول وزیر خارجہ ہے تو وہ وہاں پر وہ تو ہونی تھی سر. وہاں پہ بڑا تکلیف پہنچی ہے, وہاں پہ شک جہا پہ آیا کہ پائے نا ادھروں جہاں نا ساڈا ووٹ بینک کٹ سکتا ہے, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا, لیکن پاکستان کے اندر یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کی, اس بات کو میں مزید طول نہیں دینا چاہتا, اس لیے کہ اس سے پھر جو آلریڈی ڈویژن ہے سوسائٹی کے اندر وہ مزید شاید گہری ہو سکتی ہے, اور میں اس کو گہرا نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے ایک اشارہ دے دیا. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جناب انہوں نے کہا کہ جو باجوہ صاحب کو دھمکی دینے والی میں نے بات کی ہے, وہ اس انداز میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو ٹیپ کروا کر رکھی ہوئی ہے سر, اور اس میں نے ہر ایک کا نام بتایا ہوا ہے کس نے کیا کیا. تو آپ مجھے مجبور نہ کریں, اگر آپ مجھے مجبور کریں گے دیوار کے ساتھ نہ لگائیں مجھے, ورنہ پھر میں خود سارے نام بتا دوں گا, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ کس نے کیا 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 ہوا ہے. ایک تو بھائیوں اے بڑا زوم ہے کہ انہوں ہر گل دا پتہ ہے, یہ جو ہے نا خود پرستی کی اخیر ہوتی ہے کہ مینوں سارا پتہ ہے, اور اس طرح کے آدمی کو اصل میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے ایک ملاقات کی تھی کچھ صحافیوں کے ساتھ چند روز پہلے, میں نے آپ کو وہ اس ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار مینوں تے اخیرلے وقت تک کہندے رہے کہ خان صاحب دیکھنا تسی اے جڑا نا انہاں دی طریقے عدم اعتماد انہاں دے منہ تے آنی, تسی پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے. اسی لیے تو خان صاحب کہتے رہے کہ جناب ایک ہی بول سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا, آپ کو یاد ہوگا. اسی لیے تو شہر رشید صاحب کہتے تھے طریقے عدم اعتماد ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے. یاد ہے آپ کو وہ اس طرح بڑا سٹائل مار کے وہ کرتے تھے باتیں, اسی لیے کہتے تھے. تو پھر بھائن پتہ کی لگا کہ اپنی وکٹیں اڑیاں پئیاں بھائن دیاں, بالکل وہ کلین بورڈ ہو گئے پئے سن. تو یہ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا کچھ جانتے ہیں سر, وہ اصل میں کچھ نہیں جان رہے ہوتے. وہ صرف اپنے آپ کی شکل دیکھ دے کے آئینے کے آگے کھڑے ہو کے آپ ہی کہی جاندے نے ہائے میں کڈا سونا. یہ عمران خان صاحب باقاعدہ کرتے رہے ہیں سر, یہ ہمیں مخبری کی ہے سر. ان کی ایک بڑے ہی قریبی جو شخصیت تھی, ہستی تھی, وہ انہوں نے ہمیں یہ باقاعدہ مخبری کی ہوئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے کھڑے چمیاں لینے سن پائن باقاعدہ, ٹھیک ہے. یعنی کہ جناب میں کڈا سونا اللہ نے من بنایا, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا انہوں نے اصل میں آج ایک طریقے سے اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ بولے تو ظاہر ہے جنرل باجوہ, کیونکہ جنرل باجوہ کا میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ان کے جتنے بھی ٹرینڈز چلتے ہیں نا سر, اس میں جنرل باجوہ کی تصویر کے ساتھ ان
کے نیچے گالیاں بکی ہوتی ہیں سر. یہ عمران خان کے یوتھی یہ کر رہے ہیں, اور یہ اب سے نہیں کر رہے, یہ سر وہ کام کر رہے ہیں. یہ کوئی 6-7 اپریل سے یہ کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, اور اب جو آج 5 جولائی ہو گئی ہے تو تب یہ مسلسل کام چل رہا ہے. جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہ نام لیا اور اس کے بعد خطاب ہوا ہے, ایک صحافی ہیں, ویسے تو انہوں نے 6-7 صحافیوں کا نام لیا, لیکن ایک صحافی کے ٹی وی چینل کی طرف سے, ظاہر ہے ان کے وہ بہت بڑے افسر ہیں, ان کا نام آیا تو انہوں نے ان کا ٹکر جو ہے وہ چلائے ہوئے تھے, اور وہ ٹکر ان کے آفیشیل جو ہے اس ٹی وی کے اس پہ چلے تھے, جو ہے اپنا یعنی ٹویٹر ہینڈلر سے. تو اس کے نیچے جو پہلا کومنٹ آیا ہوا تھا نا سر, وہ جنرل باجوہ کے خلاف تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سارا کچھ اصل میں وہ سنا جنرل باجوہ کو رہے تھے. نام وہ بہت سروں کے لیے, مثلا عدلیہ سے انہوں نے بہت شکوہ کیا کہ جناب یہ بتائیں کہ حمزہ شہباز شریف کا فیصلہ جو ہے 2.25 مہینے کیوں نہیں ہوا. ساڑھی باری تو راتی 12 بجے عدالتاں لا لیاں سن تو 24 گھنٹے فیصلہ ہو گیا سی. ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں دوبارہ آنے دیں وہاں پر اسلام آباد دھرنا دینے کے لیے, تو ہمیں تو آج تک وہاں سے رسپانس نہیں ملا سپریم کورٹ سے. تو وہ پنجابی کی ایک مثال مجھے ایکچولی یاد آ گئی یہاں پر, وہ یہ تھی کہ جناب, بلکہ ہے وہ مثال کہ روندی یاراں نوں نا لے لے پراواں دے. ٹھیک ہے, اصل دا بھین بندے دا نا لو. کوفے کی بات کر رہے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں آپ, اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ یزید, آج کے دور کے یزید کا نام لے رہے ہیں, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں پائن نہ لو, ڈردے کا لیو. جو حسینی ہوتا ہے وہ تو سر نہیں ڈرتا, اور وہ یہ موقع محل بھی نہیں دیکھتا کہ اے موقع ہے گا کہ اے موقع نہیں گا, نہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے سر, حسین کے انکار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. تو بھائن تسی تے موقع دیکھ کے ہوئے, تسی تے موقع لب دے بے ہو کہ میں نے دوبارہ قبول کر لو, میں نے چولی جبا لو, میں نے کنداڑے چک لو, جس طرح سے آپ کو عادت ہے. تو آپ یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں اصل میں. تو مہربانی کریں اس طرح کے نام نہ لیں. ہم مسلمان ہیں, اور جو مسلمان ہیں نا سر, ان کے لیے یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں. خان صاحب آپ کو نہیں پتہ اس بات کا, مسلمانوں کے لیے یہ ہستیاں جو ہے نا بہت عظیم ہیں. تو اس طرح مطلب جذبات سے نہ کھیلے لوگوں کے. بہر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب, وہ آج عدلیہ سے شکوہ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے میرے پاس ٹیپ ہے, پھر کہتے ہیں جناب میں نہ دے دیاں گا. پھر انہوں نے کچھ صحافیوں کے نام لیے کہ جناب ان کے اوپر بڑی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. ایاز امیر صاحب کا انہوں نے اسپیشلی ذکر کیا. ایاز امیر صاحب کی بات کی حد تک تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایاز امیر صاحب جو ہیں, ایاز امیر ان کا نام ہے, ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ میں ان کو جتنے کے سالوں سے عمران خان جاتے ہیں, میں اس سے کم سالوں سے 10 سال کا ٹلا لو, میں تب سے ان کو جانتا ہوں, یعنی 2001 سے میں ان کو جانتا ہوں, اور ان کے ساتھ میری کئی ملاقاتیں رہی ہیں. تو وہ ایک دبنگ آدمی ہے سر, وہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, ان کے سوچنے کا انداز ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لوگوں کو ہے بھی اختلاف, مجھے بھی بہت ساری باتوں سے ان کے ساتھ اختلاف ہے, لیکن وہ کسی کے یعنی کے کوئے پہ آ کے اس طرح کوئی بات نہیں کرتے. باقی جو صحافی ہیں نا سر, وہ خاص معافی دے دو, وہ تاڑے نال دی نے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. میرے پیٹی بھرا نے ان کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں. میں سچی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے. آزادی اظہار کا ہر ایک کو حق ہے, بولیں کوئی بات نہیں, اور لوگ ان کی بات سنیں نہ سنیں وہ الگ بات ہے, لیکن صحافی بن کے بولیں سر, پارٹی بن کے نہ بولیں. بہر یہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ پارٹی بننا چاہتے ہیں پارٹی بن جائیں, مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ان کا جو ہے نا اس سے زیادہ ان صحافیوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ بندے نو بھاجی پھر گل ہے کہ اپنے اپنے تے قبیلے دی حیا کرنی پیندی ہے نا, تو وہ بہرحال میں کرتا ہوں حیا, اس لیے میں ان پر بات نہیں کروں گا. اچھا اب میں آ جاتا ہوں کہ جناب یہ کہتے ہیں جی فاشزم. تو فاشزم تو خاص صاحب آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے. آپ میں فاشزم کی انتہا یہ تھی کہ جو بندے آپ کو پسند نہیں تھے, صحافیوں میں ایک بات کر لیتے ہیں, آپ نے وہ اسکرینوں سے آؤٹ کروا دیے تھے. آپ یاد کریں طلعت حسین کو میرے کہنے پہ تو اسکرین سے آؤٹ نہیں کیا گیا تھا, نہ مریم نواز کے کہنے پہ کیا گیا تھا. طلعت حسین ایک ایسے صحافی ہیں جن کے اوپر کوئی الزام آج تک کسی نے نہیں لگایا. ٹھیک ہے, یہ جو اسد طور کو کٹ پڑی تھی سر, یہ اس کے گھر میں گھس کے مارا تھا, یہ سر آپ کے دور میں واقعہ ہوا تھا. حامد میر صاحب کو آف سکرین کیا گیا تھا سر, یہ آپ کے دور میں واقعہ ہوا تھا. آپ میں ہمت نہیں ہوئی ایک دفعہ بھی اس کی مذمت کرنے کی. چلے آپ اس کو آن سکرین نہیں کروا سکتے تھے تو آپ مذمت کر دیتے. آپ کے فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے, وہ مذمت کر دیتے. ٹھیک ہے, آپ میں ہمت نہیں ہوئی سر.
آپ میں تب ہمت نہیں تھی جب آپ پرائم منسٹر تھے، آپ میں اب ہمت نہیں ہے جب آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں اور بننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے مطابق جو بھی یزید ہے آج کے دور کا اس کا نام لے لے، لوگاں دے بالا نو کہی جا رہے ہو نکلو حسین کی راہ پہ، آپ بنی گالا بڑے ہیں تو یہ کیا منافقت ہے؟ اس کی ذرا کو تھوڑی سی کوئی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ کسی طرف سے آ جائے، کہ میں ہو سکتا ہے غلط سمجھ رہا ہوں سر، میں کوکلے کل تھوڑی ہوں، میں تو سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وزڈم کیا ہے، کوئی جو مجھے سمجھ آتی ہے میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی سمجھا سکتا ہے مجھے کومنٹس میں سمجھا دیں، ٹھیک ہے؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں واقعی، میں نے ان کے جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے جو صحافی ہیں، ان کے جو حمایتی ہیں، میں نے ان سے بڑی بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، اور میں نے ان کے پروگرام سنے ہیں، میں نے ان کی ساری جو سپیچز ہیں وہ سنی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں، میں نے ان کی ساری باتیں سنی سر، میں یقین کریں ان کی کسی بات سے کنونس نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ساری نعرے بازی ہے اور ساری ایک ہی خواہش ہے کہ پائے نا اسی تہاڈے ساں تسی ساڈے سو، اے ٹچ بٹنا ہی جوڑی سی، اے تسی ہن جوڑی کسی اور پاسے لا لیے، تو اے بڑی زیادتی ہے، صرف اتنا تکلیف ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہے سر کسی بات کی، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے نہ سجے پاسے والا نہ کھبے پاسے والا، میں جو بات سمجھ رہا ہوں میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ وہ بتا دینا چاہیے خان صاحب کو کہ سر پھر اس کا نام لے لیں سر، مہربانی کریں وہ نام لے لو۔ اچھا، یہ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تکلیف کیوں ہوئی عمران خان کو، اور یہ انہیں خطاب کرنے کا کیوں مطلب اتنا شوق چڑھا؟ سر اس کی وجہ ہے، دیکھیں ایک تو عمران خان کی جو بیگم صاحبہ ہے بشرا بیگم صاحبہ، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی سر، اس آڈیو لیک کی تصدیق کی ہوئی ہے یہ جو ہیں اپنا شیری مزاری صاحبہ، اور فواد چودھری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ یہ آڈیو کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کانٹی کنے پائی، سیکیور لائن تھی، کانٹی کنے پائی، وہ ٹیپ کیسے ہوئی؟ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ اپنی بیگم صاحبہ کا جواب دیں حضور، آپ کی بیگم صاحبہ کے سے متعلق جو بات آئی ہے، دیکھیں یہ بڑی سیریس بات ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی بیگم کے بارے میں بات کرے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے، اور خان صاحب غیرت اور خودداری دی گلاں کر دے ہو، اور تہاڈے گھر تے گل آئی بہو جی، آپ اتنے ایماندار ہیں، کہیں جناب یہ فرانزک کرائے حکومت، اور بندہ سامنے لایا جس نے ریکارڈ کیا ہے، ایک جملہ خان صاحب نے اس پر نہیں کہا، گلاں اور پاسے لے گئے، یہ ہوتی ہے چلاکی۔ تو خان صاحب نے اپن لگتا ہے سارے قوم نے ہی قوم یوتھ سمجھ لیتا سر، اپنی گل دا جواب دیو، جڑا تہاڈے تے الزام لگا پائے نا او دا جواب دیو۔ آپ کی بیگم صاحبہ پہ الزام ہے کہ غداری کے فتوے وہاں سے بانٹے گئے، اس کا جواب دیں، کیا وہ ریکارڈنگ آپ کی بیگم کی ہے؟ اس کا جواب دینے کی بجائے خان صاحب جو ہیں وہ گل نو کسی اور پاسے لے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آڈیو جو مبینہ طور پر ابھی آنی ہے، جو عمران خان کی اور ان کے سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری کی ہے، جس کو پاکستان دے نساتا پائن نے، جس طرح گوگی نے سی نا، اس طرح وہ بھائی صاحب بھی پاکستان تو جا چکے، جانے سے پہلے خان صاحب نے ان کو پاکستان جانے کا اجازت نامہ دے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ پتہ نہیں یو این او میں یا کسی اور جگہ پہ اب وہ چلے گئے ہیں کورس کرنے کے لیے، یا کوئی ہوتی ہے اس طرح کا سین، بیوروکریٹس نے بڑے اس طرح کے کھانچے لائے ہوندے، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں پر چلے گئے ہیں سر، تو اس کی طرف توجہ نہ جائے، نواں کٹا کھولتا خان صاحب نے اپنے والوں، حالانکہ توجہ پائن ادھر نہیں جانی، جس لیے وہ آڈیو آنی ہے تو گل پھر اتنے آ جانی، لیکن انہوں نے ٹرائی کی ہے، اس کو کہتے ہیں پریمپٹیو اٹیک، ٹھیک ہے؟ یہ خان صاحب نے ایکچولی اپنی طرف سے کیا ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ اب دو کام تو انہوں نے یہ کیے ہیں، تیسرا کام جو تکلیف بڑی ہے نا سر، تکلیف یہ ہے کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، ویسے ضرورت نہیں تھی نون لیگ کو، لیکن انہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو 100 یونٹ تک استعمال کرے گا اس کو سر کہا کہ تہاڈا بجلی کا بل حکومت پنجاب دے گی، اور یہ پورے پنجاب کے لیے، یہ ان 20 حلقوں کے لیے نہیں ہے، پورے پنجاب کے لیے، اور پورے ایک سال کا پیکیج ہے سر، 100 ارب روپے سے زیادہ اس کے لیے مختص کر دی گئی رقم، ٹھیک ہے؟ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے، انہوں نے پتہ ہے کہ اس گل دا مطلب کی ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہوں پائن موکلاں سمیت آ کے بھی الیکشن لڑاں گا تو جیت کوئی نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ یہ تکلیف ہے، کہتے ہیں جناب وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے، ایک مثال نہیں دے سکے، ایک مثال کہ فلانا ایس ایچ او، فلانا ڈی سی، فلانا اے سی گیا ہمارے فلاں جگہ پہ لوگوں کو تنگ کیا، ایک نام نہیں دے سکے سر،
ایک نام نہیں دے. جتنے نام دیے یا وہ صحافیوں کے دیے یا وہ اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے دیے. میں ان اسپیسیفک ان 20 حلقوں کی بات کروں, یہاں پہ ایک نام نہیں دے سکے سر, ٹھیک ہے, کہ ہمارے امیدوار کو تنگ کیا. حالانکہ لاہور کے اندر ان کے امیدوار کی اور نون لیگ کے امیدوار کی باقاعدہ ایک دوسرے نہ جتو جتی ہوئے نے سر, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ڈانگو ڈانگ ہوئے نے. اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یاد نہیں رہا ہوئے گا, ان کا نام نہیں دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اچھا, تکلیف یہ تھی حمزہ شہباز کا ایک اعلان تو عمران خان دی ٹانٹا. اب 2 نمبر ہی ذرا چیک کریں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے آج سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا, انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ریلیف پیکیج دیا گیا حمزہ صاحب کی طرف سے یہ جعلی ہے سر, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف ضمنی الیکشن کے لیے ہے. تو انہوں نے تیرنا مینڈیٹ ہی نہیں ملیا, اتنے 22 تاریخ کر ایم اے میں سی ایم بنائے سن. اب اندازہ لگائیں, یعنی عمران خان صاحب سے پوچھ کر باقاعدہ طور پر یہ جو ہیں اپنا پرویز لائی صاحب اور یہ محمود رشید صاحب, ان سے پوچھ کر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران حمزہ صاحب کو 22 جولائی تک سی ایم قبول کیا سر انہوں نے. اور اس جو آرڈر آیا اس میں کوئی نہیں لکھا کہ یہ جناب انٹرم سیٹ اپ ہوگا, حمزہ صاحب انٹرم وزیر اعلیٰ ہوں گے, نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے یا کیا ہوں گے, ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. تو وہ سی ایم ہے. یعنی جو پہلا انتخاب ہوا جو 16 تاریخ کو ہوا اس کو کینسل نہیں کیا گیا سر, ٹھیک ہے. اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کو رن آف الیکشن کہا جا رہا ہے. یعنی 2 ہی امیدوار ہوں گے جو پہلے تھے, یعنی پہلے جو کاغذات نامزدگی داخل ہوئے وہی 2 ہوں گے, تیسرا نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. تو پہلا الیکشن ویلڈ ہو گیا. میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2 نمبری چیک کریں کہ عمران خان سے پوچھ کے انہوں نے نام دیا تو ہوں پائے نے مکر دے پے نے, یہ فیصلہ 2.25 مہینے کہتے کیوں نہیں آیا. اور یہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پیکج دیا گیا ہے یہ جو ہے یہ سیاسی فائدے کے لیے دیا گیا. سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا کہ اس کے اوپر جناب آپ چیک کریں, اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ کمپین چلا رہی ہیں تو انہوں نے روکو پائیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں سر, ایکچولی یہ بات جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. اور ایک اور بندہ ہے فیاض الحسن چوہان صاحب جو تحریک انصاف کے بے شمار ترجمانہ جو ایک ترجمان ہے. وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں, انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ جناب اب ہم نگرانی کریں گے کہ یہ جو 100 یونٹ ہے نا سر, غریب آدمی کو جو حمزہ صاحب نے کہا کہ اس کے پیسے حکومت پنجاب دے گی, اب ہم نگرانی کریں گے کہ یہ 100 یونٹ کے پیسے حمزہ صاحب کی گورنمنٹ جو ہے یا پنجاب گورنمنٹ دیتی رہے. تو ساری تکلیف آج آگے پائے نا 100 یونٹاں دی ہیں. یہ آپ کے بزدار سے بیٹھے ہوئے تھے سر, 3.5 سال وہ مالک و مختار تھے. بے تحاشا الزامات سر ان کے اوپر لگے ہیں. کوئی ایک الزام انجدہ بھی لے لیندے کہ ماڑے دی شودر دی ماتڑ دی حمایت سے کوئی ایک یہو جا قدم وہ بھی چک لیندے. آپ اٹھا لیتے ایسا کوئی قدم, آپ بھی تو وزیر اعظم رہے ہیں نا. یہاں پر تو حکومت پنجاب نے دینا ہے, وہ مطلب 90 لاکھ خاندان ہیں تو 90 لاکھ مطلب میٹر نہیں, تو 90 لاکھ میٹر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کل بھی حساب لگا کے بتایا تھا کہ تقریباً 10 ارب 92-93 کروڑ روپیہ بنتا ہے مہینے کا. تو یہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جناب پورا حساب لگا کے 100 ارب روپے تو بعد پیکیج دے دیتا انہوں نے. چلے جو بھی ان کا حساب ہے تسی بھی دے دیں پائیں. تہاڈا کسی نے ہاتھ پڑیا سی, تہاڈا کسی نے باہ مڑوڑی سی, آپ کو اتنی عقل نہیں تھی کہ غریب آدمی کو ریلیف دے دیں. اب غریب کو ریلیف ملنے لگا تو تکلیف ہو گئی پائیں تانوں. یہ میسیج ہے اس غریب آدمی کے لیے. وہ جو 100 یونٹ جس کے گھر میں چلتے ہوں گے نا سر مہینے کے, اس کے گھر میں ایک بتی ہوگی, ایک بلب ہوئے گا تو ایک پکھا ہوئے گا ود تو ود, وہ بھی رات دے ٹائم چلتا ہوئے گا سر, ٹھیک ہے. وہ اگر 24 گھنٹے پنکھا چلتا ہوگا تو پھر 100 یونٹ تو ود جائے گا. وہ اتنا غریب ہوگا, اس کو ریلیف ملنے لگا اور قومی خزانے سے ملنے لگا. انہوں نے تکلیف ہو گئی. کیوں کہ ہائے ہائے وہ 20 سیٹاں سی ہار جا گے. حالانکہ یقین کریں کہ وہ اگر یہ پیکیج نہ بھی دیں تو یہ پھر بھی وہ 20 سیٹوں میں سے کوئی 2-3 میکسیمم 2-3 ہی سیٹیں جیت سکتے تھے, اس سے زیادہ جیت نہیں سکتے. حالات ہی کوئی نہیں ہے. وہ بھی نون لیگ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے میرا خیال ہے جیت جائیں گے اگر وہ جیتے ہوئے, ادروائز کوئی سین نہیں ہے. تو اس کے تو پورے, یہ تو میرے حلقے کے لیے بھی جب میں رہتا ہوں اور وہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ ایسے لوگ بستے ہیں بیچارے جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں,
اور وہاں پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک بہت بڑی جی کوٹھی ہے ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹر کی, اور اس کے اندر انہوں نے اپنے ملازمین کو دیے ہوئے ہیں کوارٹرز بنا کے, اور نال سب میٹر لائے نے پائن, وہ سب میٹر جڑا لگیا ہوتا جڑا بل آتا ملازم دینا, اور وہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین جاتی ہیں نا وہ بیچاری میکسیمم کوشش کرتی ہیں کہ اپنے گھروں سے باہر رہیں تاکہ گھر میں بجلی کم سے کم خرچ ہو. یہ حالات ہیں لوگوں کے, اور آپ کو تکلیف ہوگی, تاڑی جیبوں جا رہے ہیں پائن پیسے. یہ آپ کی جو مطلب جو بھی کمپنی ہوگی, کوئی شوکت خانم ہوگی, کوئی نمل ہوگی, کوئی جی پیک ہوئے گا, گوگی گینگ پیک, کوئی بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی جیب سے پیسے جانے ہیں. یعنی 3 کیرٹ دی انگوٹھی جڑی ہے وہ تہاڈی بیگم نو وارے چ نہیں ہے, 5 کیرٹ دی منگدی ہے, ٹھیک ہے. ایتھے غریب نو 100 یونٹ دے اتنے 1213 روپے کا ریف لبن لگا, تہاڈیاں چیکاں نکل گئیں یار. مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے. تکلیف سر ان کو اس بات کی ہے کہ ماڑے نو ریلیف کیوں لب جائے, کیونکہ یہ غریب آدمی کی لڑائی لڑ ہی نہیں رہے ہیں. یہ جتنی لڑائی اس وقت ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ, یہ عمران خان صاحب خاص طور پہ یہ صرف اپنے اقتدار کی لڑائی لڑے کہ مینو وزیر اعظم بنا دیو, آئی واز بورن ٹو بی اے پرائم منسٹر. اے یقین ہے سر وہ کہ ہاں ہے مینو کیوں لاتا گیا, میں تو 40 سال دا پروجیکٹ سا, میرے تو کیوں اکھاں پھیر لیاں سر. یہ ہے اصل تکلیف ان کو, اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو. سر ابھی پتہ چلے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف لب گیا کسی پاسے ہو, اور اشارے مل جائیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ دوبارہ نال پیار پان لگی ہے, جنرل باجوہ صاحب کے حق میں یہی سارے صحافی, یہی عمران خان, یہی ان کے فالورز ایڈے بڑے نعرے مرن گے جس کا حساب کوئی نہیں. اصل میں چیزیں عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں سر بہت زیادہ, اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی کسی وقت آ سکتا ہے, اور آڈیوز بھی آ سکتی ہیں, اور وہ جو میں نے پہلے ویڈیو میں کہا ہے کہ 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیوز بہت سارے آندیاں نے وہ بھی آ سکتی ہیں. تو یہ بہت سارے گواہ ریکارڈ کروا چکے ہیں بیانات اپنے کہ اسی کیویں کتنے پیسے تھے. ان سارے اپنے ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی تقریر کی جاتی ہے, اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک سیاسی چال ہے, وہ چلتے رہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نہ کھیلیں, نہ عمران خان کھیلے, نہ حکومت کھیلے. جس کے پاس جو ثبوت ہے, جو کہتے کہ میں پھر نہ لے لوں گا تو لے لو پائے, نہ کٹی کٹا نکلے قوم تو کسی پاسے لگے نا, ٹھیک ہے. میرا کم از کم یہی خیال ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. جو بھی خیال ہوگا لیکن ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.